خواتین و حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی معلومات کے لیے مختلف مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ ہم بتانا چاہیں گے کہ جو تیل جو استعمال ہوتا ہے باورچی خانوں میں یا ریسٹورنٹس میں، تو ان کو گرم کرنے سے، بار بار گرم کرنے سے کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ استعمال شدہ تیل دوبارہ گرم کرنے سے زہریلا ہو جاتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہوٹل اور ریسٹورنٹس کی جن کڑھائیوں میں پکوڑے، جلیبیاں اور سموسے وغیرہ تلے جاتے ہیں، اس میں باقی بچ جانے والے تیل کو دوسرے روز دوبارہ گرم کر کے نئے سرے سے اس میں اسی قسم کی چیزیں پھر سے تلی جاتی ہیں۔ یہی کام اکثر باورچی خانوں میں ہماری خواتین بھی انجام دیتی ہیں، یعنی باقی بچا ہوا تیل دوبارہ سے بار استعمال ہوتا رہتا ہے۔ تاہم اسپین میں کی جانے والی ایک حالیہ تحقیق اور ریسرچ میں بتایا گیا ہے کہ خوردنی تیل کو دوبارہ گرم کرنے سے اس میں زہریلے مرکبات شامل ہو سکتے ہیں، اور ایسے زہریلے مرکبات سے آلودہ تیل میں جو غذائی اشیاء تلی یا پکائی جاتی ہیں، ان کے کھانے والوں میں دماغی امراض، بعض اقسام کے کینسر ہو سکتے ہیں۔ یونیورسٹی آف باسک کنٹری کے ریسرچرز نے پہلی بار غذاؤں میں مخصوص الڈیہائڈ کے مرکبات دریافت کیے ہیں جو دماغی عوارض اور کینسر کا سبب بنتے ہیں۔ فوڈ کیمسٹری جریدے میں اس جائزہ رپورٹ کے شریک مصنفہ ماریا گلن نے بتایا کہ یہ بات ہمیں پہلے سے معلوم تھی کہ جب تیل کو کھلایا جاتا ہے یا بہت تیز گرم کیا جاتا ہے تو اس میں سے الڈیہائڈ خارج ہوتے ہیں جو فضا کو آلودہ کرتے ہیں، اور اگر ان کو سانس کے راستے جسم میں اتارا جائے تو صحت کے لیے خطرناک ثابت ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم نے یہ ریسرچ کرنے کا فیصلہ کیا کہ تیل کو جب دوبارہ گرم کیا جاتا ہے تو کیا اس میں بھی موجود الڈیہائڈ موجود ہوتے ہیں، اور ہمیں معلوم ہوا کہ وہ اس تیل کے اندر بھی ہوتے ہیں۔ یہ مرکبات اب تک بائیو میڈیکل جائزوں میں دیکھے گئے تھے جن کی موجودگی سے مختلف اقسام کے کینسر اور دماغی سیل یعنی کہ خلیات کو تباہ کرنے والے امراض مثلا الزائمر اور پارکنسن ہو سکتے ہیں۔ تیل میں زہریلے الڈیہائڈز اس وقت بنتے ہیں جب اس میں فیٹی ایسڈ کی مقدار گھٹ جاتی ہے۔ اگرچہ ان میں سے کچھ اڑ جاتے ہیں لیکن زیادہ تر تلے جانے کے بعد موجود رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پکے ہوئے کھانوں میں ہمیں زہریلے الڈیہائڈز دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہ مرکبات پروٹینز، ہارمونز، انزائم کے ساتھ مل کر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہیں اور ان کی اصل کام میں مداخلت کرتے ہیں۔ اس ریسرچ کے سلسلے میں 3 اقسام کے تیلوں کو گرم کرنے کا تجربہ کیا گیا تھا۔ ان تیلوں میں زیتون، سورج مکھی اور السی کے بیج سے نکالا گیا تیل شامل تھا، جن کو 190 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت پر گرم کیا گیا۔ زیتون اور سورج مکھی کے تیل کو روزانہ 8 گھنٹے کے حساب سے 40 گھنٹے تک گرم کیا گیا، لیکن السی کے تیل کو 20 گھنٹے تک کھلایا گیا۔ السی کے بیج کا تیل اگرچہ مغرب میں کھانا پکانے کے لیے زیادہ استعمال نہیں کیا جاتا، لیکن اس کا انتخاب اس بنا پر کیا گیا تھا کہ اس میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈز کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ اس طرح کے ریسرچ سے یہ معلوم ہوا کہ جن تیلوں کو زیادہ گرم کیا جاتا ہے اور بار بار گرم کیا جاتا ہے تو ان میں الڈیہائڈ پیدا ہو جاتے ہیں۔ الڈیہائڈز کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا کہ اگر یہ نقصان دہ ہوتے ہیں اور اگر یہ جسم میں داخل ہو جائیں تو ذہنی بیماریاں اور کینسر پیدا کرتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہوگا کہ تلنے کے عمل کو ایک بار کرنے کے بعد اگر تیل بچ جائے تو اس کو ڈسکارڈ کر دیا جائے اور اس کو دوبارہ استعمال نہ کیا جائے، جو کہ آپ کے
صحت کے لیے مضر صحت ثابت ہو سکتا ہے۔